إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت ہے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے 2-3-4 باتوں کا ذکر کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے خبردار کرتے ہیں اس بات سے جو مسلمان کے لیے نقصان ہو. جو نقصان والی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خبردار کرتے ہیں کہ کہیں یہ نقصان میں نہ چلے جائیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، انہیں جو ہدایت عطا فرمائی، یعنی انہیں جو صحیفے عطا فرمائے، وحی کا علم عطا فرمایا، ان میں یہ بات درج تھی کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میں اپنا کلام جو ہے یا میں اپنا علم جو ہے، ہدایت والا علم آپ کی اولاد کی طرف بھیجتا رہوں گا. فمن تابعہ، جس نے تیری اولاد میں سے ہمارے تابع ہوا، بس فرمائے کہ فمن تابع ہدن فلا خوف علیہم، تو وہ دنیا میں بھی راحت کی، سکون کی زندگی گزارے گا اور مرنے کے بعد بھی راحت اور سکون کی زندگی گزارے گا. لیکن شرط یہ ہے فمن تبع ہدایا، تیری اولاد میں سے جو بھی میری ہدایت کے تابع ہو جائے. شرط یہ ہے کہ ہدایت کے تابع ہو جائے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اولاد آدم کے لیے ہمیشہ خیر کا فیصلہ چاہا ہے کہ اولاد آدم جو ہے وہ خیر کی طرف چلے، بھلائی کی طرف چلے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف چلے. اور پھر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت نامے، اپنے خطوط بھیجے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، تو لہٰذا آپ کو بھی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی. ہدایت نامہ جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. قرآن ویسے برکت والی کتاب بھی ہے، اس پر جزا بھی ہے، اس کے پڑھنے والے کا اجر بھی ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں بھی ہیں. لیکن اصل میں یہ ہے دل اور دماغ کو راحت اور سکون دینے والا کلام ہے یہ. دل اور دماغ کو سکون دینے والا کلام ہے یہ. اور ہر وہ خواہشات جو انسانوں کے اندر شیطان داخل کرتا ہے تو قرآن رہنمائی کر کے اس آدمی کو نقصان سے بچاتا ہے. کیونکہ شیطان کی محنت یہی ہے کہ بندے کو گمراہ کرنے کی
اور رحمان کے علم کی محنت یہ ہے کہ بندے کو گمراہی سے بچانے کی. بس یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اول دن سے شروع ہوئی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور پھر یہ ہدایت جو ہے علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا ہے. اب نہ کوئی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے. اب کوئی اس لائق ہی نہیں ہے انسانیت میں جن کو رسول نبی بنایا جائے. کوئی لائق نہیں ہے، اس لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ رسول یا وہ درجہ دیا جائے. اب وہ اس لائق ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بلند ہے، انسانوں میں سے افضل ہیں، اور انسانوں میں افضل تو انبیاء ہیں، پھر انبیاء میں سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ آخری کلام اتارا ہے، اور آخری کلام ایسا جامع کلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں خبریں دینا شروع کرتا ہے. یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام سے خبریں دینا شروع کرتا ہے اور قیامت تک خبریں دیتا جاتا ہے، قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا جو آدم علیہ السلام سے ہمیں نصیحتیں اور خبریں دینا شروع کی، اور قیامت تک جو ہے وہ ہمیں خبریں اور آگے کا جو راستے ہے وہ بتاتا جائے گا. اب یہ کلام ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تیرے لیے آسان کر دیا ہے، تو محنت کر، سمجھ اس کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا کہ تو تھوڑی سی محنت کر، ہم تمہیں اپنا کلام سمجھا دیں گے. اللہ کے لیے کچھ وقت نکال، اللہ کی محفل کے لیے وقت نکال. جیسے باقی محفلوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، اللہ کے لیے بھی وقت نکال، اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکال. اصل مقصد تیرا یہی ہے کہ تو اللہ کے دین کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو سمجھے اور اپنی جو ہے آخرت کی منزلیں آسان کرے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا، یہاں تمام انسانوں کو اللہ نے خبردار کیا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، خیال کرو رب کی مخالفت نہ کرو، رب کی مخالفت نہ کرو. رب جو کہتا ہے ویسا کرو، یہ نہیں کہ جو رب کہتا ہو جی ہم نہیں کریں گے. رب کی مخالفت نہ کرو. پہلی آیت میں پہلا لفظ جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی مخالفت چھوڑ دو، ضد نہ کرو. یہ مخالفت اور ضد تمہیں نقصان دے گی، کیونکہ نہ تمہارے پاس نہ کوئی طاقت ہے، اللہ کے مقابلے میں نہ تم ٹکر کوئی لے سکتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اگر ہم نے تمہیں بلند اور عظمت اور شرف دیا ہے تو تمہیں چاہیے تم حیا کرو. اگر تمام مخلوق میں سے میں نے تمہیں افضل بنایا ہے، تمام مخلوق کا سردار میں نے تمہیں انسان کو بنایا ہے، تمام مخلوق کا، مخلوق میں سے جو سردار ہے وہ انسان ہے. سارے اس کے ہاتھ میں تابع کر دیے. کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، توڑ 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 کے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، تابع ہے نا اس کے. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، جاندار چیزیں ہیں جو اس کے تابع ہیں. تو مخلوق کا کیا بنایا؟ مخلوق کا سردار بنا. تمام مخلوق کا، مخلوق میں سے یہ سردار ہے. تو اس لیے فرمایا کہ سردار کو چاہیے کیا کرے؟ خیال کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال کرے. اللہ تعالیٰ نے جو اسے جس فحش فحاشی بے حیائی سے روکا ہے رک جائے، مخالفت نہ کرے. دیکھو جی، اللہ تعالیٰ کی اگر رہنمائی سے نہیں رکتا تو یہ مخالف ہے اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ مسلمان میرا مخالف ہے جو میری نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن کی وہ اپنا حدیث میں ہے، وَمَنْ ابا، فرمایا کہ جو مجھے میری بات نہیں مانتا وہ میرا انکار کرتا ہے۔ یہ تھوڑی کہے گا کہ وہ منہ سے کہ میں جی نبی کو نہیں مانتا، اس سے تو کافر ہو جائے گا۔ تو نبی کی بات نہ ماننا یہ نبی کا انکار کر رہا ہے، نبی کی نافرمانی، نبی کی مخالفت، یہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنی مخالفت سے خبردار کرتے ہیں وہاں فرمائے کہ اپنے رسول کی مخالفت سے بھی خبردار کرتے ہیں کہ خیال کرنا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، شیطان زور لگا رہا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا مخالف بنا دے تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت پر تمہارے نصیب میں لعنت آئے۔ سورۃ احزاب کی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ تمہیں دنیا اور آخرت میں لعنتی بنانا چاہتا ہے، ہر مرد اور عورت کو۔ تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا اللہ کی نظر میں فرمایا کہ وہ لعنتی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا وہ ایسی گمراہی میں چلا گیا وہاں سے آنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلیل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گمراہی سے بچ کر آ جائے، بڑا قلیل ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ جہاں چیز ہی خالص نہ ہو، جہاں خالص چیز ہی نہ ہو تو آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ دیکھیں جی، آپ کی غذا ہی خالص نہ ہو تو آپ کو فائدہ نہیں دیتی نا۔ جب آپ کا دین معاشرے میں لوگ خالص بتانے والے بھی نہ ہوں اور گمراہ کرنے والے ہوں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کی ایمان کا نقصان ہوگا۔ اور اللہ کا حکم یہی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں رہنمائی ملے، ہمیں ہدایت ملے، تو پھر فرمائے کہ میرے محبوب کو محبوب بناؤ۔ پہلے کیسے محبوب بنائے؟ کہتے تو ہے کہ اللہ کا رسول اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تیرے والد کی، تیری اولاد کی فکر تیرے دل میں بعد میں آئے، پہلے حضور کی نصیحت کی فکر تیرے اندر پہلے ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ محبت کرنا۔ اور اللہ اور اس کا رسول تمہارا کوئی نقصان تو نہیں چاہتا۔ قرآن میں آتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ہم جو تمہیں سمجھا رہے ہیں تم ویسا کر لو، ہمیں کیا ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں یا ہم تمہیں تکلیف، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کا تو نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو تکلیف دے کر میں خوش ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم و آمنتم، تم اللہ کا شکر گزار بن جاؤ اور اس کے نبی پر ایمان لے آؤ، تو اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ جو کیا ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، جو میرے اور میرے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، فرمایا کہ اسے میں ضرور اس کی سزا دوں گا۔ سزا میں نے مقرر کی ہوئی ہے، جیل خانہ میں نے پہلے تیار کر دیا ہے، اور فرمایا کہ تمہاری مرضی کہ کون سی جگہ لینا چاہتے ہو، جیل خانہ لینا چاہتے ہو یا پھر فرمایا کہ سکون کی زندگی چاہتے ہو۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب لوگ اس سکون کی زندگی کو پہلی دفعہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنی العذا، اے اللہ شکر ہے تو نے ہمیں تکلیف کی زندگی سے بچا لیا ہے جی۔ جنت کو دیکھتے ہی پہلا شکر کریں گے لوگ
کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا، اے اللہ شکر ہے تو نے ہمیں غمگین لوگوں میں شمار نہیں کیا. شکر ہے یا اللہ تیرا کہ ہمیں غمگین لوگوں میں شمار نہیں کیا. کیوں؟ جو غمگین لوگوں میں شمار ہو گئے وہم یسترخون فیہا، فرمایا کہ ان کی چیخ و پکار ایسی سنی جائے گی، ایسی سنی جائے گی. وَيَسْتَرِخُونَ فِيهَا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کیونکہ اس کا چیخنا پکارنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ نہ موت آ رہی ہے چیخنے پکارنے سے. وہ بلائیں گے موت کو، آجا موت، آجا آجا ہمیں موت دے دے. قرآن میں ایک آیت ہے وَنَادَى يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، آخر لوگ عذاب میں جب پھنسے ہوں گے تو پھر پکاریں گے مالک فرشتے کو، وَنَادَى يَا مَالِكُ، اے مالک، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب کو کہو کہ ہمیں موت دے دے. جہنم میں تو ہماری زندگی ہے نہیں، تو اس سے بہتر ہے ہمیں موت دے دے. سورۃ الزخرف میں آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا، کیونکہ فرشتہ جہنم کا، جو جہنم جس کے انڈر کام ہوگا سارا، وہ مالک فرشتہ ہے. مالک اس پر مقرر کیا ہے جہنم کی، سارا کنٹرول مالک فرشتے کے ہاتھ میں. پھر لوگ مالک کو پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک تو اپنے رب سے کہے کہ ہم پر موت کا فیصلہ کر دے، اس زندگی سے ہمیں موت چاہیے. وہ کہیں گے یہ رحمان نے فیصلہ کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جب پکڑ ہوگی تو لوگ کہیں گے ہے ہمارا خیال کرو، تو فرشتے کہیں گے رحمان نے تمہارا خیال نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی سوال کریں گے، نہ رونے والے پر نہ دام ایک پر، اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر دی تھی. یہ سوال اللہ تعالیٰ، اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر دی تھی. عمر یہ تھی تو میں سمجھنے کے لیے وقت دیا تھا. اچھا میں نے کتنا تمہارے اوپر احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے اولم نعمرکم، میں نے تمہیں وقت دیا. ما یتذکروا، میں نے تمہیں نصیحت نامہ بھیجا. ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اس نصیحت نامے کو پڑھ پڑھ کر سنانے والے ہی بھیجے. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تم نے اسی چسکے کو پسند کیا تو پھر سیکھ. فذوقوا فما للظالمین، تم نے اپنا انتخاب ظالموں میں شمار کیا، تم نے خود شمار کیا. ہم نے تمہیں تو کوئی رسا جسا نہیں ڈالا تھا تمہارے اوپر، ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، اختیار دیا تھا. اور کتنا میں نے نبیوں کو کھپایا تمہارے پیچھے. جواب دیں گے اللہ تعالیٰ، تمہارے نبیوں کے نے کھپایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کہے کہ تم نے جو نافرمانی کی ہے، کتنا کھپے ہیں رسول تمہارے اوپر، کتنا کھپے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں. جب آپ بیت اللہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے، یقین کریں کہ حضور کا دل بھی نہیں تھا جانے کا بیت اللہ کو چھوڑ کر. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب تک بیت اللہ نظر آتا رہا آپ کے آنسو نہیں رکے. اور پھر جب چلے ہیں تو ایک بات کہی کہ یا اللہ اگر یہ میری قوم میرے اوپر یہ نہ کرتی تو میں کبھی آپ کا گھر نہ چھوڑتا. آج آپ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کی سکھ نہیں اترتی ہے جی. عام مسلمان بیچارے کی سکھ نہیں اترتی اللہ کے گھر کو دیکھنے کی. وہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. فرمایا کہ اس قوم اگر میری قوم مجھے تکلیفوں میں نہ وہ کرتی تو میں کبھی بیت اللہ کو نہ چھوڑتا. اور بیت اللہ کو چھوڑ کے طرف جا رہے.
حتیٰ کہ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ پر جب آپ پہنچے ہیں مدینے کے قریب، تو وہاں مدینہ شہر کے قریب پہنچے ہیں، تو پھر وہاں کھڑے ہو کر جو راستہ مکے کی طرف آ رہا تھا نا جی، آپ اس کو دیکھنے لگے، دل میں ارمان تھا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، جو راستہ مکے کی طرف جاتا تھا وہیں آپ نے اپنی اونٹنی کو روک لیا، حضرت صدیق کے اوپر ساتھ تھے، تو آپ جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آج کے بعد میں تو یہاں معاملہ میرا نہیں ہے اب، کیونکہ ہجرت تو کر لی تھی اللہ کے دین کے لیے آپ نے۔ تو جب یہ ارمان حضور کو ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بیٹیاں بھی ابھی پیچھے چھوڑ کے آئے تھے اس وقت، تو حضرت صدیق اکبر پاس ساتھ آئے تھے، بیٹیاں پیچھے ہیں، سارا خاندان چھوڑ کے آئے، تو اس وقت پھر آپ کو جو دکھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل کو بھیجا جب آپ یہ تکلیف محسوس کر رہے تھے سینے کے اندر، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے نبی یہ دنیا کی چیزیں ہم تمہیں دے دیں گے، ان کو آپ چھوڑیں، بیت اللہ مکہ یہ آ جائے گا، کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، لیکن جو ذمہ داری قرآن کی آپ کو ملی ہے نا وہ سامنے رکھ کے چلیں، وہ سامنے رکھ کے، اس کے لیے پہاڑوں پہ جانا پڑے، گھر چھوڑنے پڑے، سمندروں پہ جانا پڑے، وہ آپ نے تو خود فرمایا کہ مجھے غریبی والی نبوت چاہیے، تو ہم نے آپ کو غریبی والی دے دی ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا اس بات پر کہ آپ ہمارے پیغام کو پہنچائیں، ان کی فکر نہ کریں، یہ مکہ، یہ راستے، یہ سارا کچھ، یہ سارے یہی رہ جائیں گے، اور آپ کی بلندی اور شان اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے۔ بس پھر اللہ کا فرشتہ یہ لے کر آ گئے، یہ آیت لے کر آ گئے، ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کو چاروں طرف کی عزتیں ہم آپ کو دیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ حضور کے لیے آیا تھا، یہ آیت حضور کے لیے آئی تھی۔ آج کل تو پھر کیا ایم پی نہیں لکھ رہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء پہلے لکھتے تھے، یہ حضور کے لیے، یہ لکھنا ہی جائز نہیں ہے، یہ حضور کے لیے یہ آیت آئی تھی، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ جب حضور نے نعرہ لگایا کہ مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا دین اسلام کیسر و کسرا شام روم کے محلوں میں داخل ہوئے چیرتا ہوا آگے سفر کر جائے گا، یہاں باقی کافر کوئی نہیں رہے گا، تو اس وقت صحابہ کو جب خبر سنائی تو صحابہ 3000 تھے اور ایک آواز میں کہا اللہ اکبر کہا، جب یہ خبر سنائی۔ پھر آپ نے خبر سنائی کہ یمن تک پھیل جائے گا میرا دین، پھر صحابہ نے کہا اللہ اکبر، پھر آپ نے 3 یہ نشان دے دی تھی کہ عرب عجم میں میرا دین پھیل جائے گا۔ پھر اللہ نے مجھے خبر دی ہے، کیونکہ اس وقت آپ تکلیف میں کھڑے تھے، خندق کھود رہے تھے مدینے والی، اس وقت فرشتہ آیا، تو جب یہ بات کہی تو کافر جو تھے منافق وہ ایک دوسرے کو بتائیں اور پھر ہنسیں، وہ کہنے لگے جی کھانے کے لیے تیسرا دن ہے، کچھ نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں کیسر و کسرا کو فتح کرنے کی۔ تو وہیں اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے غصے میں آیت اتاری، قل اللہم مالک الملک، کس کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین پر؟ جس کی بادشاہی ہے وہی اپنے رسول کو اس نے بادشاہ بنایا انسانوں پر، ہاں راج وہی کرے گا، بادشاہی وہی اسی کی رہے گی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میرا رسول راج کرے گا، عزت کے لائق بھی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں عزت کے لائق۔ یہ اس کا اعلان ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ اس بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے، سن لو میں اپنے نبی کو پورے عالم میں اس کے دین کو میں زندہ کروں گا، اور میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو اپنی طاقت سے رات کو لے آتا ہے پھر دن کو لے آتا ہے، یہ اس کی طرف سے اعلان ہے۔ فرمایا کہ تمہاری جرت ہے تو پھر روک لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو خوشخبریاں سنا کر اللہ نے تسلی دی تھی نا جی کہ آپ کا دین انشاءاللہ پہنچے گا. فتح مکہ پر آپ بہت خوش ہوئے کہ فتح مکہ ہوا ہے، بہت خوش ہوئے. آپ نے جب بہت سارے حضرات آ گئے آپ کی قوم میں سے، قریش مسلمان ہو گئے. آپ کو اصل دلی سکون بھی تو یہی تھا نا. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو وہ دے دیں گے. آپ اس دن بڑے خوش تھے. آپ نے جب دیکھا کہ میری قوم جو ہے مجھ پر ایمان لے آئی ہے، اور یہ نبوت کا تقریباً یہ دیکھیں کہ کوئی 21 سال ہو گئے تھے تقریباً نبوت کے، 13 و 7 20 سال ہو گئے تھے تقریباً. 20 سال کے بعد اپنی قوم ایمان لے آئی ہے. 20 سال کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب یہ آیت اتری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی. اس وقت آپ ادھر اس میں تھے، مکے میں تھے. یہ آیت جب اتری ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کے لیے روٹی پکا رہا ہوں، آپ سارے چاچے ہمارے سارے رشتہ داروں کو لے آؤ. جب یہ آیت اتری، اس آیت میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دین سکھائیں. تو پھر آپ نے جو ہے نا روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کیا. پھر حضرت علی سے کہا اب کیسے بلائیں ان کو؟ تو پھر آپ نے روٹی سالن تیار کیا، چلو اس بہانے تو آئیں گے. پھر آپ نے سب کو جو ہے نا بلایا. ایک دفعہ روٹی سالن تیار نہیں کیا، 2-4 دفعہ جو ہے. حضرت علی چھوٹے کیونکہ بچے تھے، اس وقت 10-12 سال عمر تھی. پھر ان کو کہتے تھے سب کو کہہ کے آؤ. یہ پھر بچہ بھاگتا ہوا جاتا تھا کہ آؤ جو ہے نا کھانا ہے، محمد کی طرف سے کھانا ہے، محمد کھانا ہے. سب کو بلا کے لے آتے، سارے قریش جمع ہو جاتے. کھانے کے بعد آپ پھر یہی بات کرتے تو وہ پھر گندا منہ کر کے چلے جاتے تھے. نہیں ہوتا تھا. 2-3 دفعہ کیا یہ اس طرح. آپ نے محنت کی. تو وہ جو محنت تھی تو 19 سال کے بعد رنگ لائی. تو آپ بڑے خوش تھے. آپ اونٹنی بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکایا ہوا تھا اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں نا جی جب کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے تو سر جھکا کے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ملے تو سر جھکا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر ایسے جھکایا ہوا تھا اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے جب فتح مکہ ہوا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو ایسے رسول کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، اللہ کی مخالفت کرنا چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا چھوڑ دو. کیا مطلب؟ احب الی اللہ من والدہ والناس اجمعین. فرمایا کہ ماں باپ کی اور اولاد کی تمہارے اندر بڑی فکر ہے، لیکن فرمایا کہ اس فکر سے پہلے رسول کے حکم کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اور سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ یہ نماز کا حکم ہے ہمارے اوپر. اسلام میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز کا حکم ہے. آپ مکے میں تھے جب نماز کا حکم آیا اور اللہ نے بلا کر یہ تحفہ دیا ہے. تو اس لیے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا جو ہے وہ نماز سے نہ رہے. ٹھیک ہے جی. 7 سال کی عمر میں تو مسجد میں بھیجنا ضروری ہے، حکم ہے. 7 سال سے پہلے ٹینشن نہ دو بچوں کو. ہم نے تو پہلے ٹینشن پہ لگا دیا کہ نہیں لگا دیا؟ ہمارا تو 4 سال کا بچہ ٹینشن لے لیتا ہے سکول کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 7 سال کے بعد مسجد میں لے آؤ، کیونکہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر علی دباؤ نہ ڈالو. ہے جی. ہمارے بچوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارا رسول ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 3-4 سال کی اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ بیچارہ وزن اٹھا کے جو ہے نا. کیا کریں، ترتیب بنی ہوئی ہے ساری. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے نرمی کی ہے. فرمایا کہ 7 سال کا جب ہو جائے انہیں مسجد میں لے آؤ، اور 3 سال اس پہ محنت کرو، اسے سکھاؤ نماز. 7 سال کا بچہ تو نماز سیکھ لیتا ہے. 10 سال میں نماز نہ چھوڑنے دو اس کو، کیونکہ آگے جو عمر آ رہی ہے پھر وہ چھوڑ دے گا نماز. خیال کرو، عادت بنا لو اس کی، پھر انشاءاللہ جیسے بالغ ہوگا عبادت بن جائے گی اس کی. یہ کوشش کرو. اللہ پاک عمل کرے.